اچھا، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ آپ پر امید تو ہیں لیکن فی الحال آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو آپ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی 2 دسمبر کو گفتگو ہوئی تھی، اور اس دن بھی ایک جو ایکس پر سٹیٹمنٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے کافی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس دن رانا صاحب جو ہیں انہوں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، جب آپ نے کہا کہ ہم ملاقات کریں گے اور پھر کو فیصلہ کریں گے، تو ذرا میرا خیال ہے اس کو ذرا دوبارہ سن لیتے ہیں کیا کہا تھا۔ احتجاج کا طریقہ کار بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے تحریک کس طرح چلانی ہے، پرامن تحریک ہے اور ہمارا حق ہے جب ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان سے مزید ہدایات لیں گے۔ بڑا ملاقات بند کروانے والی باتیں کر وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہدایات لیں گے تو ملاقات بند ہو جائے گی۔ تو علی ظفر صاحب، اس دن بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریزن رولز ہیں ان کا ذکر کیا تھا، 265 کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اگر آپ ہدایات لیں گے تو یہ پریزن رولز کی خلاف ورزی ہے، تو پھر کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوگی، اور وہی ہوا، ملاقات بند ہو گئی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے، میں ذاتی طور پہ تو ملاقات کو بند کرنے کا حامی نہیں ہوں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس آپ کشیدگی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کشیدگی کی اصل وجہ وہ ایکس پر جاری ہونے والا بیان تھا جس میں کہ بہت سخت زبان استعمال کی گئی تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں؟ جی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ یہی حال تھا، کبھی ملاقات ہوتی تھی پھر مہینہ مہینہ بند ہو جاتی تھی اور قید تہنائی میں رکھی جاتی تھی خان صاحب کو بھی۔ لیکن میں ایک واپس سوال پوچھتا ہوں جو میں غور کر رہا تھا کہ یہ جو بہانہ ہے کہ ایک آپ سیاسی بات کرتے ہیں، آپ سیاسی بات کرنے کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے، پہلی بات تو مجھے قانون میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا یہ کہ بشریٰ بی بی اور ان کی فیملی نے تو آج تک کسی قسم کی سیاسی بات نہیں کی، ان کے ساتھ کیوں یہی سلوک کیا جا رہا ہے؟ ان کی فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ ایک اس سے نظر یہ آتا ہے، جب میں بشریٰ بی بی کا اگزامپل لوں یا اس کی مثال لوں تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ باقی چیزیں تو بہانہ ہے، یہ تو ایک ٹارچر کرنے کا طریقہ ہے، یہ ایک طرح سے اذیت پہنچانے کا طریقہ ہے جو اپنایا ہوا ہے حکومت نے۔ اور فیملی سے ملنا، وکلا سے ملنا، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور مجھے یقین ہے رانا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بنیادی حق ہے۔ میں نے بلکہ آج ایک لیٹر بھی لکھا ہے چیئرمین کو، اور میں نے آئی تھنک ہمارے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں وہ اسپیکر کو بھی لکھیں گے، جس میں ہم نے کہا ہے کہ کم از کم جو وکیل لوگ ہیں پارلیمنٹ میں ان کو تو جا کے آپ ملنے دیجئے۔ وہ ایک پارلیمنٹیرینز کا ویسے ہی حق ہوتا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ فیسیلیٹیز کیسی ہیں، فیسیلیٹیز مل رہی ہیں قانون کے مطابق کسی بھی پرزنر کو۔ تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کی، جو ایکس ایم این اے بھی ہیں اور جو پاکستان کی پولیٹیکل سب سے بڑی میری نظر میں پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو ان سے اگر ہم ملنا چاہتے ہیں اور ان کی فیسیلیٹیز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں حکومت، اسپیکر، چیئرمین سینیٹ کیوں نہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے؟ اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب، میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی تجویز آپ تک پہنچی بھی ہے کہ آپ کی نگرانی میں کوئی لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے، وہ جا کے دیکھ لیں جی ان کو وہاں پہ کیا کیا سہولتیں حاصل ہیں۔ یہ ایک سینٹ میں اس دن جو مشال صاحبہ ہیں سینیٹر، تو انہوں نے اس بارے میں جو بات کی تو انہوں نے یہ کہا، وہاں پہ انہوں نے تجویز دی کہ جی وہاں پہ جیل میں جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ میری بھی انفارمیشن تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفارمیشن جو ہے ویریفائڈ ہے، کریکٹ ہے، کہ انہیں جیل میں جو سہولتیں شروع سے حاصل ہیں آج بھی وہی ہیں، اور اس کے مطابق ان کا کھانا، ان کے مشقتی، ان کی کتابیں، ان کا اخبار، ان کی ایکسرسائز وہ انہیں ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایک کمیٹی بنائیں آپ کی سربراہی میں، ہمیں بھی جا کے دکھائیں کہ کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے۔ تو اب اس طرح سے تو خیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے تو پھر ایک جو ہے وہ اور طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ایک یعنی کوئی بھی ہو، چلیں آپ ایک
جو ہے وہ آرگومنٹ یا بات کے لیے آپ نام نہ لیں، کوئی بندہ جیل میں بیٹھا ہو، کنوکٹ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، وہ جیل میں بیٹھ کے اس بات کی کوشش کرے کہ ملک میں ہنگامہ آرائی ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو، انارکی ہو، اور ملک کی جو دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف وہ ایک ایسا پراپیگنڈا کر رہا ہو جو ہمارا دشمن کر رہا ہو، تو اس کے پراپیگنڈے کی تائید ہو یا ان کے پراپیگنڈے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ریاست ہے یا گورنمنٹ ہے پھر ایسے بندے پہ اگر وہ یہ سارا کچھ انسٹرومنٹل ملاقاتی ہوں جو اس سے بات سن کے پھر میڈیا تک پہنچائیں، پھر اس کے بعد ٹویٹر کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچائیں، تو پھر کیا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا یا حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ کیا اس کے اوپر پابندی نہیں لگائے گی؟ اچھا، لیکن کوئی بھی ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن علی ظفر صاحب نے سوال اٹھایا کہ بشرا بی بی نے تو کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا، تو ان کی ملاقات پہ کیوں پابندی ہے؟ اس بارے میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے، ان کی ملاقات نہیں روکی گئی. بشرا بی بی کی ملاقات نہیں روکی گئی؟ جی نہیں روکی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ اب عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھئی جو وہاں پہ گفتگو ہوئی چلو وہ تو ہو گئی. بھئی آپ نے جب ملاقات کرنے سے پہلے وعدہ کیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل سے، اس نے ریکویسٹ کی ہے آپ کو کہ جی آپ جو بھی ملاقات میں بات کریں آپ نے باہر آ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس یہاں نہیں کرنی، آپ اپنے دفتر چلے جائیں، گھر چلے جائیں، وہاں پہ جا کے جو مرضی کریں اور آپ اس کو باہر ڈسکس نہ کریں. انہوں نے وعدہ کیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ آگے وہی کچھ کیا. اچھا، پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جی. یہ قرارداد محمد طاہر پرویز جمیل صاحب جو ہیں ایم پی اے، انہوں نے قرارداد پیش کی ہے، اور قرارداد کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ معزز ایوان پنجاب حکومت سے اس امر کی سفارش کرتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت، استحکام اور سولیڈرٹی کے خلاف اور پاکستان کے ہر محاذ پر حفاظت کرنے والے اداروں جنہوں نے بھارت جیسے 5 گنا بڑے دشمن ملک کو پچھاڑ کر رکھ دیا کے خلاف بیان بازی کرنے، انتشار پھیلانے اور پاکستان کے مخالف دشمن ملک کی اعلیٰ پارٹی اور اس کے بانی اور لیڈران پر پابندی لگائی جائے. نیز جو لیڈران خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی غیر سیاسی پارٹی سے ہو، ان کے خلاف ملکی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اب یہ اس میں نام تو نہیں تحریک انصاف کا شامل، لیکن سمجھ آتی ہے کہ دشمن ملک کی اعلیٰ پارٹی قرار دیا گیا ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب اور علی ظفر صاحب سے اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.